عزیزان جو سورہ مبارکہ سورہ ماعون تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ 2 مقام پر نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ پہلی 3 آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جو کہ کفار مکہ کے بارے میں، اور دوسری 4 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی جو منافقین کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا اس کو یُکَذِّبُ بِالدِّینِ، جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ کفار مکہ کے مالدار، مخیرین، سردار، صاحب وسعت لوگ، ان کا یہ وتیرہ تھا جب کسی کی موت کا وقت آتا تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے کہتے کہ یہ مال ان کو دے دیں، وہ ان کے بچوں کی کفالت کریں گے، جب بڑے ہوں گے ان کو دے دیں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مکہ میں ظاہر ہوا۔ ابو جہل اس کے پاس پہنچا اور اس طرح کی باتیں کی، مرنے والا مر گیا اور ابو جہل نے حسب عادت ان کے مال پر قبضہ کر لیا۔ پیچھے اس کے چھوٹے ناتواں بچے اور بے سہارا بیوہ اور دیگر ورثاء تنگ دستی میں دھکے کھاتے پھرتے۔ حضور اکرم نور مجسم عادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہو اور اپنا قصہ سنایا کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل سے کہا کہ کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا مر کر اللہ کے آگے جواب دہ نہیں ہوگا؟ کیا تو قیامت کے دن سے نہیں ڈرتا جب اللہ قہار و جبار کے سامنے تجھے پیش کیا جائے گا؟ تو ابو جہل اور اس کے حواری جو دیگر سردار وہاں موجود تھے وہ ہنسنے لگے کہ دیکھو کہ ہمیں قیامت سے ڈراتا ہے، قیامت کیا ہے ہم نہیں مانتے۔ ایک دن ابو جہل ایک پوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ محمد کیا اس پوسیدہ ہڈی میں بھی جان پڑ جائے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جو عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے وہ موجود کو مٹا کر دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ جو ابتداءً جس نے بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ ابتداءً بنانا مشکل ہوتا ہے، جو اس کے لیے مشکل نہیں وہ آسان ہے، تو اس کے بنسبت بنا کر بگاڑ کر پھر اس کو بنانا وہ آسان ہوتا ہے۔ تو اس کو مٹا کر اسے دوبارہ چلانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے سارا آسان ہے۔
وہ اس پوسیدہ ہڈی کو تو کیا، جب یہ ہڈی بھر جائے، ختم ہو جائے، نشان مٹ جائے، اس کے ذرات کو ملا کر بھی اس میں جان ڈالنے پر قادر ہے۔ تو یہ مذاق بنانے لگے، ہنسنے لگے، تو یہ آیت مبارکہ ان کی تحقیر میں نازل ہوئی کہ ارأیت الذی، اے محبوب کیا تو آپ نے نہ دیکھا اس کو جو یکذب جھٹلاتا ہے بالدین، دین سے مراد اللہ کا دین، دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یا دین سے مراد قیامت کا دن ہے، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کہ یہ اسلام کی حقانیت کے باوجود اسلام کو نہیں مانتے، اسلام کو جھٹلاتے ہیں۔ قیامت پر عقلی نقلی واضح دلائل سننے کے بعد بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اے محبوب، انہیں آپ سمجھا رہے ہیں جو اس طرح کے معاملات رکھتے ہیں، فذالک الذی، یہ وہی ہے جو یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھتکارتے ہیں، یتیموں کو دھتکارتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور یتیموں کا مال کھانا، ناجائز طریقے سے مال کھانا پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے۔ یہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یتیموں کو دھتکارتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ اس کی تحقیر میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ بھلائی خود تو یتیموں کو نہیں دیتے، خود تو بے سہاروں کو سہارا نہیں دیتے، خود تو بھوکے کو نہیں کھلاتے، ولا یحض، اور نہ ہی رغبت دلاتے ہیں علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر، کہ خود کھلائے یہ صدقہ، اگر خود نہیں کھلاتا تو کسی کو رغبت دلائے کہ بھئی ان کو کھلا دو، بلکہ یہ تو کھلانے سے منع کرتے ہیں، کھلانے سے منع کرتے ہیں۔ کوئی کسی کو اگر کھانا کھلا رہا ہے، دوسرا روک رہا ہے، تو یہ ابو جہل کا طریقہ ہے، کفار کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خانقانی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ یہی طریقہ بابیوں نے اپنا لیا ہے کہ اگر کوئی سنی صدقہ خیرات کرتا ہے، ایصال ثواب کے لیے کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، تو اسے منع کرتے ہیں کہ نہ کرو۔ نظر و نیاز میں، صدقہ خیرات میں کیا ہوتا ہے؟ فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا، عزیز رشتہ داروں کو کھانا کھلانا۔ ہاں ایسا ہو کہ جہاں مالداروں کو بلایا جائے اور فقیروں کو دھتکارا جائے تو یہ برا کھانا ہے۔ یہ خواہ ایصال ثواب کا ہو یا ولیمے کا، ایصال ثواب کا کھانا ہو یا ولیمے کا، اس میں مالداروں کو بلایا جائے، فقیروں کو دھتکارا جائے، یہ سب سے برا کھانا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے برا کھانا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، فقیروں کو دھتکارا جائے، سب سے برا کھانا جس میں مالدار اور فقیر سبھی مدعو کیے جائیں، یہ اچھا کھانا ہے۔ یہ خواہ ایصال ثواب کا ہو یا شادی بیاہ کی تقریبات کا۔ اگر ایسا ہو کہ محلے کے مالداروں کو مدعو کیا جائے اور محلے کے غریبوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ برا ہے۔ محلے والوں کی دعوت میں امیر فقیر کا امتیاز کیے بغیر سب کو دعوت دے رہا ہے۔
اگر اپنی برادری کے احباب کو بلا رہا ہے تو اس میں مالدار اور فقیر کا امتیاز کیے بغیر سب کو مدعو کرتا ہے تو اس میں اچھائی ہے۔ اگر چھانٹ چھانٹ کر مالداروں کو بلاتا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ برائی ہے۔ اور رشتے داروں میں بھی پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام تقریب ہوتی ہے، کبھی خاص تقریب ہوتی ہے۔ عام تقریب میں پوری برادری کو بلا لیا جاتا ہے، خاص تقریب ہوتی ہے تو قریبی رشتے داروں کو بلا لیا جاتا ہے۔ قریبی رشتے داروں میں بھی مالدار اور فقیر کا امتیاز کیے بغیر بلاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قریبی رشتے داروں میں مالداروں کو بلاتا ہے اور ان میں فقیروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ فقیروں سے مراد وہ نہیں جو سفید الوہاب شاہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے یہاں مانگنے کے لیے کشکول اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ فقیر سے مراد یہ ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جو تہی دست ہے، تنگ دست ہے، اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا، ایسا شخص جو اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا دامن صاف رکھنے کے لیے فقر و فاقہ کو برداشت کر لیتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو ایسا کو دینا دوسروں کو دینے سے بدرجہ اولا افضل ہے۔ تو یہ یتیم، فقراء اور مساکین، عزیز رشتہ دار، کنبے قبیلے والے، ان کو مدعو کر لیا جائے۔ رشتہ داروں کو دعوت دے کر بلانا یہ بھی صلہ رحمی ہے، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان صلۃ الرحم محبت فی الاہل، صلہ رحمی کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ ومسرات فی المال، اور اللہ تعالیٰ مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ومنسات فی الاسر، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ صلہ رحمی کا فائدہ۔ اور خود حضور علیہ السلام نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، نسب سیکھو تاکہ تمہیں صلہ رحمی کرنا ہے کہ کون قریب ہے کون بعید ہے، کون قریبی رشتہ دار ہے، اقرب ہے تو اقرب ہے، جو قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے، جو قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے کا 2 ثواب ہیں، رشتہ دار کو صدقہ دینے کے 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا رشتہ دار کو دینے سے صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم جو ایسا اقربا کو بلا لیتے ہیں ایثار ثواب کی محفل میں، یہ بھی صلہ رحمی کی نیت سے بلائیں۔ ہمارے یہاں تو یہ چہلم سویم 10واں 20واں رسم بنتے جا رہے ہیں، اسے رسم کے طور پر نہیں، ایثار ثواب کے طور پر رکھیں۔ اپنے علاقے برادری کے رواج کے لیے نہیں، اگر میں نے میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں نے خیرات نہیں کی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اگر لوگوں سے مانگتا ہے اور رب سے کہتا ہے کہ اس کا احسان کر دیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کے خوف سے، لوگوں کو بتلانے کے لیے کرتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ایسا اقربا میں صلہ رحمی کی نیت سے، عزیز دوست رشتہ داروں میں، فقراء مساکین میں صدقہ خیرات کی نیت سے ان کو مدعو کرے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر جو ثواب ملے گا اسے ایصال کرے گا، یہ میں کچھ نہیں اور دوسروں کو کہتا ہے کہ میں خیرات دے رہا ہوں، ایسا نہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کی مثال ایسے دی، ریاکاری، دکھلاوا پر عمل کرنے کی، کہ ایک شخص تھیلیوں میں ٹھکریاں بھر کے بجاتا پھرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ میرے پاس اشرفیاں ہیں، یہ میرے پاس درہم اور دینار ہیں۔ لوگ خیال سمجھ لیتے ہیں کہ یہ درہم اور دینار اشرفیاں ہیں، بجا رہا ہے، لیکن جب اسے ضرورت پڑتی ہے اشرفیوں کی، جب اسے ضرورت پڑتی ہے درہم و دینار کی،
تو پھر وہاں یہ ٹھکریاں کام نہیں آئیں گی، وہاں یہ ٹھکریاں کام نہیں آئیں گی، وہاں کوئی ہوٹل والا اسے ٹھکریوں کے بدلے کھانا نہیں دے گا، کوئی دکاندار اس ٹھکریوں کے بدلے سودا نہیں دے گا۔ تو ریاکاری پر عمل کرنا ٹھکریوں کے مترادف ہے، نہ اطاعت ہوگا نہ قیامت میں کچھ اجر ملے گا۔ ہاں خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا ہے وہ ایصال ثواب کر دے، وہ ایصال ثواب کر دے، اس کا ثواب اسے بھی ملے گا اور جس نے کیا ہے اس کو بھی رہے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایصال ثواب جو اس نے قرآن پڑھا 70 افراد کو بخش دیا، اس کے خزانہ خاطر ہی ہوگی۔ یہ پاکستانی بینکوں کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے کہ جہاں سے نکالو تو ختم ہو جائے گا، کسی کو دیا تو کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اکاؤنٹ میں باقی رہے گا وہ قرآن پاک کا ثواب۔ اس نے وہ 70 افراد پر ایصال ثواب کیا، 70 کو ثواب ملا، جتنا ان 70 کو ملا دیا ہے اتنا ہی اس کے نام اعمال میں بھی بڑھا دیا جائے گا۔ ایک قرآن کریم کا ثواب 70 ایک کا تھا، لیکن 70 پر ایصال ثواب کیا تو اسے 70 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، 70 کو بھی ملتا ہے، اسے بھی ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ فقراء آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے مالدار بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ایسے مالدار بھی روزے رکھتے ہیں، جیسے ہم جہاد کرتے ہیں مالدار بھی ویسے ہی جہاد کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، تو پھر وہ صدقہ کرنے کی وجہ سے ہم سے بڑھ جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں رشک، کہ جو اس کے پاس اچھا یہ مجھے بھی مل جائے۔ ان کے پاس مال دولت ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں، صدقے کا ثواب پاتے ہیں، صدقے کا ثواب پانے کی وجہ سے ہم سے درجے میں بڑھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں ایسا کام نہ بتلاؤں جو تم مالداروں کے صدقے کو پا، مالدار صدقہ کریں تم وہ کام کرو۔ عرض کیا رسول اللہ، فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 بار روایت میں 34 بار اللہ اکبر کہو، 34 بار اللہ اکبر کہو، اور بعض پھر روایات میں اس کے بعد 7 مرتبہ، بعض میں ہے 11 مرتبہ، بعض میں ہے 13 مرتبہ یہ کہو کہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 7 بار یا 11 بار یا 13 بار پڑھ لے ہر نماز کے بعد، تو اسے صدقہ کرنے والوں کے صدقے کے برابر ثواب عطا۔ اللہ کے یہاں ثواب اخلاص پر ہے، نیتوں پر ہے۔ کوئی اونٹ صدقہ کرتا ہے اور کوئی فقط اپنے پاس کچھ کھوٹا سکہ ہے وہ صدقہ کر دیتا ہے۔ اگر کھوٹا سکہ صدقہ کرنے والے کے دل میں خلوص فقط رب کی رضا ہے تو وہ دکھلاوے کے لیے اونٹ کا ثواب سے بھی زیادہ پاتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں، جو کام ہم لوگوں کے خوف سے کرتے ہیں، لوگوں کا خوف میں کس کام کا؟ انہوں نے تو 2 لقمے لینے ہیں اور کسی نے کہنا مرچی کم، کسی نے کہنا نمک زیادہ، اور کسی نے کہنا کہ بڑا اچھا کھانا بنایا، اور پھر جو اجر رب کے یہاں سے ملنا ہے وہ خلوص پر ہے، نیتوں پر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار، اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے۔ لکل امرئ
مانوا، ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس کی نیت ہے، ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس کی نیت ہے۔ مالدار صدقہ کرتے ہیں، فقراء مساکین اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی تحمید کریں، اللہ کی تکبیر کہیں، اللہ کی بڑائی بولیں، اللہ کی وحدانیت بیان کریں، اللہ کی صفات بیان کریں، یہ صدقہ کرنے کا ثواب پاتے ہیں۔ یہ اس کو بٹھا دو ہاتھ پر۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ مساکین کو کھانے پر رغبت نہیں دیتے۔ کوئی کھیتی سے رغبت کے معنی ہے دوسرے کو رغبت دلانا، دوسرے کو کہنا کہ اس کو کھانا کھلا دے، خود کے پاس نہیں ہے دوسرے کو کہہ دیا کہ بھائی اس کو کھانا کھلا دے، تو اس نیکی کی رغبت دلانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا صدقہ کرنے والے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا راستے میں پڑا کانٹا پتھر ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنے بھائی کو عیسیٰ سے بچانا ہے، اپنے بھائی کو عیسیٰ سے بچانا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے والوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرو، مرنے والوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرو، ان کی برائیاں بیان نہ کرو۔ انسان ہے، کون سا انسان ہے انبیاء کے علاوہ جو معصوم ہے؟ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی خطا گناہ لفظ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اب اس کے مرنے کے بعد اس کے ان عیوب کو ظاہر نہ کرو، مومن کی خوبیاں بیان کرو، اللہ تعالیٰ اس خوبی بیان کرنے کی وجہ سے بھی بخشش فرماتے ہیں۔ جنازہ گزر رہا ہے، لوگوں نے اس مرنے والے کی تعریف کی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ دوسرا اور گزرا، لوگوں نے اس کی برائی کی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلے والا گزرا اس کے اوپر واجب ہو گئی، دوسرا گزرا اس پر بھی واجب ہو گئی، پہلے والے کی لوگوں نے تعریف کی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، اس کے لیے کیا واجب ہو گئی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے جس کی تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کیوں کہ رب ذوالجلال خلق خدا کی زبانوں پر اپنے حکم کا اعلان فرماتا ہے۔ اس کے لیے آج ہم جو صالحین کی تعریف کرتے ہیں، حضور غوث اعظم کے 1000 سال گزر گئے، سارے مسلمان تعریف کر رہے ہیں۔ ہمارے مشائخین، بزرگان دین، فقہاء کرام، محدثین اسلام، مفسرین کرام، ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں، ان کی جو مدح سرائی کرتے ہیں اور لوگ ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت واجب۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی لوگوں نے برائیاں بیان کی اس کے لیے جہنم واجب کر دی۔ اسے کہتے ہیں کہ خلق کی زبان نقارۂ خدا بندی ہے، رب کا اعلان ہے۔ تو مرنے والوں کا ذکر اچھائی اور بھلائی کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو یہاں کفار کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اس طرح نہیں کرتے۔ تم جو ہے یتیموں کو نہ دھتکارو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا یہ بھی صدقہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یتیم کے سر پر جو شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے سر پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس شفقت سے ہاتھ پھیرنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کی رحمت خدا بندی، میرے رب کی رحمت خدا بندی جو ہے بے کرنا ہے۔ رحمت خدا بہانا جو ہے، بہانا جو ہے، رحمت خدا بندی بھاؤ نہیں تلاش کرتی، بہانا تلاش کرتی ہے۔ تو کوئی میرا بندہ ایسا کام کرے کہ اس کی نیکی قبول ہو جائے۔ کبھی چھوٹا سا کام
ہوتا ہے لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ بہت بڑا عطا فرماتا ہے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ آواز شخص تھے، شرابی شخص تھے۔ بشر حافی شرابی شخص تھے، راستے میں جا رہے تھے، شراب کے نشے میں تھے۔ راستے میں کہیں دیکھا کہ ٹکڑا کاغذ کا ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کہ اللہ کا نام زمین پر۔ ہمارے مسلمان کی عادت ہے جہاں جیسا ٹکڑا دیکھتے ہیں چومتے ہیں، کسی کو اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کہاں کوئی جگہ نہ ملی تو وہ آپ نے چبا لیا، وہ آپ نے چبا لیا، چبایا۔ اللہ کے نام کی تعظیم، ایک معمولی سا نام کا کاغذ اٹھایا، اسے چبا لیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ عطا فرمایا انہیں کہ بغداد کے شہر میں اب کوئی جانور پیشاب لید گوبر مینگنیاں نہیں کرتے تھے۔ کیوں کہ بشر حافی کی جب توبہ قبول ہوئی تو اس وقت ننگے پاؤں تھے۔ بشر حافی نے اس دن سے چپل پہننا چھوڑ دی کہ اللہ نے میری توبہ قبول کی، میں ننگے پاؤں تھا، اس وجہ سے وہ اسی حال میں رہتے۔ کچھ مشائخین بغداد کے لیے نکلے کہ بشر حافی سے ملاقات کریں۔ جب بغداد پہنچے دیکھا کہ بغداد کی گلیوں میں گوبر مینگنیاں لید پر ہے، تو کہنے لگے کہ آج بشر حافی دنیا میں نہیں ہے، بشر دنیا میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ ہم جس کی زیارت کے لیے آتے یہاں پر جو ہے جانور گوبر لید مینگنیاں نہیں کرتے جب بشر حافی بغداد میں ہوتا ہے، کہ کہیں ان کا پیر متلبس نہ ہو جائے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے مخلوق اس کی ہو جاتی ہے، خدا کا ہو جاتا ہے مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم مشہور بزرگ ہیں، بادشاہ، اپنے محل پہ دیکھا کہ قدموں کی آہٹ ہے، میں نے پوچھا اوپر کوئی بندہ چل رہا ہے؟ مجھے باندھ، تاکہ میرا اونٹ گم ہو گیا، تلاش کر رہا ہوں۔ اونٹ گم ہو گیا، تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بادشاہ کے محل پر ہوں، کیسے ملے گا؟ تو کہنے لگا جب بادشاہ کو محل میں خدا مل سکتا ہے تو کیا مجھے محل کی چھت پر اونٹ نہیں ملے گا؟ بشر حافی حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ کوئی نیک اللہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ اسی وقت اپنی سلطنت کو چھوڑا، محل کو چھوڑا، حکومت کو چھوڑا، نکل پڑے۔ ایک نہر کے کنارے آپ نے ڈیرا دیا ہوا تھا، کسی کی ملاقات ہوئی آپ سے کہ بشر بلخ کے بادشاہ کی ملاقات ہوئی ابراہیم سے کہ ابراہیم بادشاہ چھوڑ کر یہاں پر، کہا کہ تیرے کہنے میں کون ہے؟ کہا کہ لوگ میرے کہنے میں، کہا کہ میرے کہنے میں نہیں۔ آپ کی گدڑی میں سوئی تھی، نکال کر پانی میں پھینک دی۔ گدڑی میں سوئی تھی، قمیص میں پروئی، نکال کے پانی میں پھینک دی، اور مچھلیوں سے کہا کہ میری سوئی ڈھونڈ کر لاؤ۔ کہ مچھلیاں اپنے منہ میں سوئی لے کر آئی، تو کہا کہ اب پانی کی مچھلیاں ابراہیم کے تابع۔ جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے تو مخلوق کے خدا اس بندے کی ہو جاتی ہے، اور جب بندہ رب سے منہ موڑتا ہے، خالق سے منہ موڑتا ہے، مخلوق کے پیچھے بھاگتا ہے تو مخلوق اس سے آگے بھاگتی ہے۔ اسی وجہ سے سفیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال اس سائے کی سی ہے۔ آدمی کا سایہ ہوتا ہے، جب آدمی سائے کو پیٹ دے کر آگے چلتا ہے سایہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جب سائے کی طرف رک کر کے سائے کی طرف چلتا ہے سایہ اس سے آگے بھاگتا ہے۔ تو جو دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے دنیا اس سے دور بھاگتی ہے، اور جو دنیا کو چھوڑ کر خالق سے نہ لگا لیتا ہے، اپنے رب سے نہ لگا لیتا ہے، تو پھر دنیا والے اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ بظاہر حکومت کسی اور کے پاس ہوتی ہے، نظام سلطنت کوئی اور چلا رہے۔
رب کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ اعلان ہو جاتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے نہ کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، نہ کسی چیز کے جانے کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کے گم ہو جانے پر ضائع ہو جانے پر اسے غم ہے۔ تو یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہماری اپنی جان اپنی نہیں ہے تو یہ مال اپنا کیسا ہے؟ یہ مال ہم چلے جائیں گے، یہ مال پیچھے والوں کے کام آئے گا۔ اگر ہم نے حلال طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے جمع کیا، اس میں اس مال کا حق ادا کیا تو یہ مال صدقہ بن جائے گا، رحمت بن جائے گا اور یہ پل صراط کے لیے پل بن جائے گا۔ اگر مال میں مال کا حق نہ دیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زہریلے سانپ اور بچھو بن جائے گا، زہریلے بچھو زہریلے سانپ بن جائے گا۔ آگے جو 4 آیتیں ہیں یہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ فویل للمصلین، قسم یہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے، الذین هم یراؤون، وہ دکھلاوا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اب کوئی آ گیا اس کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نماز کو بلائیں گے، نماز کو، یہ وصف رب نے منافقوں کی بیان کی ہے کہ قوموں کو سالا، اب سب اسی طرح ہی ہے نا کہ منافقین ٹوٹے دل سے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا منافقوں پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے، عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر بھاری ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے مومن کے لیے نوید سنائی اس میں کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا کہ آدھی رات نفلی عبادت کی، سبحان اللہ، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا کہ ساری رات عبادت کی، سبحان اللہ۔ فجر عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور جا کے سو جاتا ہے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور صبح کو رزق حلال کی تلاش میں نکل جاتا ہے، فرض فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا، حرام کا مرتکب نہیں ہوتا، تو اس وقت کا وہ بہت بڑا ولی ہے۔ اس فتنے کے دور میں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ حرام سے بچنا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے ساری برائیوں سے پیچھا چھوڑ جائے گا۔ جھوٹ تمام خرابیوں تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے ساری خامیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سے سچ بولنے کی برکت سے صادقین میں شمار فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم بدل فرمائے، جو کچھ کہا سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مولا یہ مرحوم عبدالرزاق کے لیے سارے ثواب پر